हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी ने अंग्रेज़ी लिबास तर्क करके नीम बरहना फ़कीर जैसा हुलिया क्यों अपनाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीम बरहना हालत में वायसराय के महल की सीढ़ियाँ चढ़ना और बादशाह की नुमाइंदगी से बराबरी की बुनियाद पर बात करना इंतहाई खतरनाक, नामाकूल और वाहियाना रवैया था, जो गांधी जैसे वकील की जानिब से रवा रखा गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल का ये बयान तारीख में दर्ज है। ये बयान उन्होंने उस वक़्त दिया जब गांधी सन 1931 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंचम की दावत पर बकिंघम पैलेस गए थे। उस वक़्त गांधी ने छोटी सी धोती पहन रखी थी, जैसे लंगूट या लंगोटी कहा जाता है। महात्मा गांधी के परपोते और उन पर कई किताबें लिखने वाले तुषार गांधी का मानना है कि गांधी ने इस मौके पर अपने छोटी सी धोती को अंग्रेज़ों के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया था। तुषार गांधी कहते हैं कि अंग्रेज़ों को यह आदत हो गई कि जब भी कोई हिंदुस्तानी लीडर उनसे मिलने आता तो इंग्लिश आदाब और अतवार का ख्याल रखता था। अंग्रेज़ इस बात से खुश थे। जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज़ परेशान हो गए कि ये शख्स हमारी तरह नज़र आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो मज़ीद लिखते हैं कि अंग्रेज़ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में चौंक गए कि गांधी हमारे बादशाह के सामने नीम बरहना होकर जाएंगे। गांधी भी एक नफसियाती खेल खेल रहे थे। जब आप गुफ्तगू व शनीद करते हैं तो उसमें नफसियाती चालें चलनी पड़ती हैं। गांधी की इब्तदाई तस्वीर में आप उन्हें सूट और जूती पहने देख सकते हैं, और चंद तस्वीर में वो गुजरात की काठियावाड़ी लिबास में भी नज़र आते हैं। सवाल यह है कि गांधी की धोती और चादर, जो उनकी शनाख्त बन गई थी, कब और कैसे उनका पहनावा बनी। मुल्क और बैरूनी मुल्क उनकी शनाख्त की एक अलामत बनी। ये 1921 की बात है, जब गांधी मदुराई तमिलनाडु में थे। तब तक गांधी ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ देसी लिबास ही पहनेंगे। गैर मुल्की कपड़े चलाने की उनकी काल एक तहरीक बन चुकी थी। तमिलनाडु में ट्रेन के सफ़र के दौरान जब वो आम मुसाफिरों से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से गरीबों के पास मुनासिब कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। गांधी अपनी ट्रेन के सफ़र के बारे में लिखते हैं कि मैंने ट्रेन के हुजूम में लोगों को देखा। मैं उस वक़्त मुकम्मल लिबास में मलबूस था। बहुत से लोगों ने बताया कि उनके लिए मुकम्मल लिबास खरीदना नामुमकिन है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज़ पहन रखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को उसका क्या जवाब दूँ, सिवाय उसके कि मैं शराफत के हुदूद में रहते हुए अपने बदन के कपड़े छोड़ दूँ और अपने आप को उन लोगों के बराबर लाऊं। मदुराई में मुनक़दा इजलास के अगले ही दिन मैंने ये ज़ाब्ता अपने ऊपर लागू कर दिया। 22 सितंबर 1921 को गांधी ने अपना पुराना लिबास छोड़ दिया और सिर्फ एक छोटी सी धोती और एक चादर ओढ़ ली। तुषार गांधी कहते हैं कि यह तब्दीली अचानक नहीं आई। तुषार गांधी के मुताबिक जब गांधी जी कानून की प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने अपने लिए सूट सिलवाया और जूते तैयार करवाए। वो अपने स्वानह उम्री में लिखते हैं कि शुरू में वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत बाशऊर थे। इंग्लैंड में फ़ैशन के मुताबिक उन्होंने फैंसी टोपी पहनना शुरू की और ख़ास घड़ी खरीदी। जब वो जनूबी अफ्रीका आए तो उन्होंने वहाँ के वकला की तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया। लेकिन जनूबी अफ्रीका में रहते हुए जब उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर हड़ताल करना शुरू की तो उस वक़्त से गांधी जी में एक धीमी तब्दीली नज़र आने लगी, जहाँ उन्हें लगा कि ज़रूरियात ज़िंदगी कम अहमियत की हामिल है। गांधी कपड़ों के ज़रिए पैगाम पहुँचाने की अहमियत का खूब अदराक रखते थे। तुषार गांधी बताते हैं कि आप जनूबी अफ्रीका में सितिया घर, एक किस्म का धरना, एहतजाज या हड़ताल के इख्तिताम पर गांधी में पहली बड़ी तब्दीली देख सकते हैं।
آپ دیکھیں گے کہ گاندھی نے لمبا کرتا اور لنگی پہن رکھی ہے۔ یہ گاندھی کا ان ہندوستانی تامل شہروں کو جو ہڑتال کے دوران مر گئے خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ تھا۔ تشار گاندھی کا کہنا ہے کہ ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی گاندھی تبدیلی کے کئی مراحل سے گزرے۔ وہ کہتے ہیں جب گاندھی ہندوستان آئے تو انہیں خود کو ایک ہندوستانی کے طور پر ظاہر کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1915 میں انہوں نے کاٹھیا واری لباس، دھوتی کرتا، گامچا اور ایک خاص قسم کی پگڑی پہننا شروع کی۔ جب وہ گوکھلے کے کہنے پر ہندوستان کے دورے پر گئے تو انہیں ہندوستان کے حالات کا اندازہ ہوا۔ چمپارن میں انہوں نے دیکھا کہ پورے خاندان کے پاس آدھے کپڑے تھے جو وہ ایک ایک کر کے اور باری باری پہنتے تھے۔ تشار گاندھی کا کہنا ہے کہ جب گاندھی جی نے اپنے جسم پر مختلف قسم کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی کم کر دیے اور وہ صرف ایک کرتا اور دھوتی پر اتر آئے۔ یہاں سے ہمیں آہستہ آہستہ ان کے کپڑوں میں فرق نظر آتا ہے، جو آخرکار تمل ناڈو پہنچ کر صرف آدھی دھوتی میں بدل جاتا ہے۔ گجرات کے ایک سینئر مصنف اور گاندھی پر تحقیق کرنے والے ارویش کوٹھاری کا کہنا ہے کہ گاندھی نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی بھی ڈرامہ کے احساس سے نہیں کیا۔ ارویش کوٹھاری کے مطابق گاندھی ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے اور پہلے عمل کرتے تھے۔ جب سودیشی تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے 22 ستمبر 1921 کو اعلان کیا تھا کہ وہ کم از کم 31 اکتوبر تک صرف چھوٹی دھوتی پہنیں گے۔ انہوں نے ایسا کیا اور 31 اکتوبر 1921 کے ڈیڈ لائن غیر مہینہ مدت تک چلی گئی۔ ارویش کوٹھاری کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عملی تھا۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ سودیشی تحریک میں وہ لوگوں کو غیر ملکی کپڑے جلانے اور کھدر کی کپڑے خریدنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اس لیے گاندھی جی نے کہا کہ آدھی دھوتی بھی کافی ہے۔ مدورائی میں وہ جگہ جہاں انہوں نے پہلی بار نئے کپڑوں میں لوگوں سے خطاب کیا، اسے گاندھی پورٹل کہا جاتا ہے۔ وہاں گاندھی کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ جب گاندھی سن 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے آدھی دھوتی پہن کر لندن گئے تو وہاں کے کچھ اخبارات نے دھوتی میں گاندھی کی تصویر شائع کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ سینئر مصنف دیا شنکر شکلا ساگر نے BBC کے لیے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ گاندھی نے اس تنقید کے جواب میں کہا تھا کہ لوگ میرا لباس پسند نہیں کرتے، اس پر تنقید کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا کہ میں اسے کیوں پہنتا ہوں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ برطانوی لوگ جب ہندوستان جاتے ہیں تو کیا وہ یورپی لباس ترک کر دیتے ہیں، ترک کر کے ہندوستانی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہاں کی آب و ہوا کے لیے کون سا لباس زیادہ موزون ہے؟ میں نے دھوتی محض دکھاوے کے لیے نہیں پہنی، بلکہ یہ میری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ لباس میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ گاندھی کا ماسٹر اسٹروک تھا؟ آئیے جانتے ہیں گاندھی کے لیے اس تبدیلی کا کیا مطلب تھا۔ ارویش کوٹھاری انگریزوں کے خلاف جاری لڑائی کے درمیان گاندھی کے قدم کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب گاندھی جی نے اپنا بھیس بدلا تو یہ ان کی پہچان بن گیا۔ گاندھی نے پیغام دیا کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کم کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی لباس پہنیں وہ دیسی ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ سوچ بھی بڑھتی گئی کہ ہمارے لیڈر ہم جیسا ہے، وہی پہنتا ہے جو ہم پہنتے ہیں اور اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہے۔ یہ صرف گاندھی جی کا ہنر تھا۔ تشار گاندھی کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو گاندھی جی کی تقریر یا بولنے کا انداز کچھ خاص نہیں تھا، لیکن گاندھی جی کی کوشش یہ تھی کہ عام لوگ ان سے بصری طور پر جڑے ہوئے محسوس کریں۔ ایسا کرنے سے لیڈروں اور عوام کے درمیان وہ فاصلہ کم ہو گیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لیڈر کانگریسی اجلاسوں میں شاندار لباس میں آتے تھے۔ ان کے کپڑے ان کی ذات، رنگ اور دولت کی عکاسی کرتے تھے۔
گاندھی نے ان تمام لباسوں کو چھوڑ کر ایک نیا ماحول بنایا۔ تاہم جنوبی افریقہ اور گھانا جیسے ممالک میں بہت سے لوگوں نے الزام لگایا کہ جب گاندھی جنوبی افریقہ میں تھے تو وہ خود امتیازی سلوک کرتے تھے اور نسل پرست تھے۔ اشوت دیسائی اور غلام واحد نے گاندھی کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ دیسائی اور غلام اپنی کتاب دی ساؤتھ افریقن گاندھی اسٹیچر بیئر آف امپائر میں لکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں اپنے قیام کے دوران گاندھی نے ہندوستانیوں کی جدوجہد کو افریقیوں اور دیگر سیاہ فام لوگوں کی جدوجہد سے الگ کر دیا تھا۔ گاندھی کی سوانح نگار اور ان کے پوتے راجا موہن گاندھی نے بارہا کہا کہ جب مہاتما گاندھی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر 24 سال تھی اور وہ جنوبی افریقہ کے سیاہ فاموں کی تین کبھی کبھی تکبر و تعصب سے بھرے ہوئے تھی۔ لیکن اس کے بعد گاندھی نے وقت کے ساتھ خود کو مسلسل بدلا۔ مضمون کے آغاز میں بحث کا آغاز شاہ برطانیہ کے محل سے ہوا تھا، جہاں وہ آدھی دھوتی یعنی لنگوٹی پہن کر گئے تھے، جبکہ شاہ جارج پنجم اپنے پورے شاہانہ شان میں وہاں موجود تھے۔ جب گاندھی بادشاہ سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو برطانوی صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ مسٹر گاندھی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بادشاہ سے ملنے کے لیے مناسب کپڑے پہن رکھے تھے؟ گاندھی ہمیشہ اپنی حاضر دماغی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گاندھی نے صحافیوں کو جواب دیا کہ میرے کپڑوں کی فکر نہ کرو، تمہارے بادشاہ نے ہم دونوں کے لیے کافی کپڑے پہن رکھے تھے۔ گاندھی کا یہ جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ مشہور سوانح نگار رابرٹ پین کے الفاظ میں ان کی اریانیت عزت کا نشان بن گئی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ نے گاندھی کو پڑھا ہے یا نہیں۔